بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ پیارے دوستو، یہودیوں کے علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرکھنے کے لیے مشرکین کو 3 سوالات دیے تھے اور کہا تھا کہ اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 3 سوالات کے جوابات دے دیں تو وہ سچے نبی و رسول ہیں، اور اگر نہ دے سکیں تو نعوذ باللہ وہ جھوٹے ہیں۔ پیارے دوستو، ان 3 سوالات میں سے آج کی اس ویڈیو میں ہم 2 سوالوں پر گفتگو کریں گے اور باقی کے 1 سوال کا جواب آنے والی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ تو چلتے ہیں آج کے ان 2 سوالوں کی طرف۔ پیارے دوستو، ان 3 سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا کہ حضرت ذوالقرنین کون تھا۔ تو پیارے دوستو، اب آپ کو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ایک نیک، خدا رسیدہ اور زبردست بادشاہ تھے، اور انہوں نے 3 بڑی مہمات سر کیں۔ پہلی مہم میں وہ اس مقام تک پہنچے جہاں سورج غروب ہوتا ہے، اور یہاں ایک ایسی قوم تھی جس کے متعلق اللہ رب العزت نے انہیں اختیار دیا کہ چاہیں تو وہ اس قوم کو سزا دیں یا چاہیں تو اس قوم کے ساتھ نیک سلوک کریں۔ تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا کہ جو شخص ظالم ہے ہم اس کو سزا دیں گے، اور مرنے کے بعد اللہ رب العزت بھی اسے سزا دیں گے، اور مومن بندوں کو نیک بدلہ دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، دوسری مہم میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اس مقام تک پہنچے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، تو وہاں آپ علیہ السلام کو ایسے لوگ ملے جن کے مکانات کی کوئی چھت وغیرہ نہیں تھی۔ اور پھر تیسری مہم میں آپ علیہ السلام 2 گھاٹیوں کے درمیان پہنچے۔ یہاں کے لوگ آپ علیہ السلام کی بات نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے اشاروں میں یا ترجمان کے ذریعے یاجوج و ماجوج کی تباہ کاریوں کا شکوہ کرتے ہوئے آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ ان کے اور یاجوج و ماجوج کے درمیان بند بنا دیں۔ تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے لوہے کی چادریں منگوائیں، پھر ان سے ایک دیوار بنا دی اور پھر تانبا پگھلا کر ڈال دیا۔ اس کام کے مکمل ہونے پر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا کہ یہ محض اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ مجھ سے اتنا بڑا کام ہو گیا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے قیامت کے قریب یاجوج و ماجوج اس دیوار کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور تباہ کاریاں مچا دیں گے۔ پیارے دوستو، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے بارے میں مختلف وضاحتیں کتابوں میں ملتی ہیں، جن میں سے کچھ دلچسپ باتیں آپ دوستوں کو بھی بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ قرنین کے معنی 2 سمتوں کے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام دنیا کے دونوں کناروں تک پہنچے تھے، اس لیے انہیں ذوالقرنین کہا گیا تھا۔ بعض نے قرن کے معنی سینگ کے لیے ہیں، یعنی کہ 2 سینگوں والے۔ پیارے دوستو، آپ علیہ السلام کا نام سکندر تھا، لیکن یہ یونان کے سکندر نہیں ہے جنہیں سکندر اعظم کہا جاتا ہے۔ یونانی سکندر کافر تھا، جبکہ یہ مسلمان اور اللہ رب العزت کے ولی تھے۔ یہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام ان کی فوج کا جھنڈا اٹھانے والے تھے۔ پیارے دوستو، یہاں تک تذکرہ تھا مشرکین مکہ کے ایک سوال کا کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کون تھا۔ چلے اب آپ کو دوسرے سوال کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ دوسرا سوال روح کے بارے میں تھا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے قائم ہے، یعنی کہ روح کی حقیقت اللہ رب العزت کے علم میں ہے، اس کے سوا اس بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ تو پیارے دوستو، روح کے بارے میں یہودیوں کے کتابوں میں بھی بالکل یہی بات لکھی ہوئی تھی کہ روح اللہ کے حکم سے قائم ہے، اور اس کا علم صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، اور اس نے اپنے سوا کسی کو نہیں دیا۔ یہودیوں نے مشرکین سے پہلے ہی یہ بات کہہ دی تھی کہ اگر انہوں نے روح کے متعلق کچھ بتایا تو سمجھ جانا کہ وہ نعوذ باللہ نبی نہیں ہیں۔ اگر صرف یہ کہا کہ روح اللہ کے حکم سے قائم ہے تو سمجھ لینا کہ وہ سچے نبی ہیں اور اللہ رب العزت کے حکم سے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے بالکل یہی جواب ارشاد فرمایا۔ پیارے دوستو، آپ نے 3 میں سے ان 2 سوالات کے جوابات کو ملاحظہ فرما لیا جو کہ یہودیوں نے مشرکین کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزمائش کے لیے دیے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ان کے جوابات وحی کے ذریعے بتلا دیے۔
यूं मुशरिकीन के मुंह बंद हो गए। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर रूह के हवाले से एक मुनाजरे का वाक़या याद आ रहा है, वो भी आपकी समातों की नज़र किए देता हूँ। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि जब मुसलमानों ने हिंदुस्तान को फ़तह किया तो हिंदू मज़हब का एक आलिम मुसलमान आलिमों से मुनाजरा करने के लिए आया और उसने मुतालबा किया कि मेरे मुकाबले में किसी आलिम को भेजो। इस पर लोगों ने इमाम रुकनुद्दीन रहमहुल्लाहु ताला अलैहि की तरफ इशारा किया। तो प्यारे दोस्तों, अब उस हिंदुस्तानी ने उनसे पूछा कि तुम किसकी इबादत करते हो? तो इमाम रुकनुद्दीन रहमहुल्लाहु ताला अलैहि ने जवाब दिया कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते हैं जो सामने नहीं है। उस पर हिंदू आलिम ने पूछा कि तुम्हें उसकी खबर किसने दी? तो इमाम रुकनुद्दीन रहमहुल्लाहु ताला अलैहि ने फरमाया कि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इस पर हिंदू आलिम ने फिर से सवाल किया कि तुम्हारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूह के बारे में क्या इरशाद फरमाया है? तो इमाम रुकनुद्दीन रहमहुल्लाहु ताला अलैहि बोले, ये तो मेरे रब के हुक्म से कायम है। इस बात पर उस हिंदू आलिम ने कहा कि तुम सच कहते हो। फिर वो हिंदू आलिम कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।